मेरा जो बैकग्राउंड है इट बिलोंग्स टू लाइक ए ज्वेलर्स फैमिली। तो मेरा जो दिमाग का फोकस था बिजनेस से कम होता था, इस तरफ ज़्यादा होना शुरू हो गया। फिर मैंने ये डिसाइड किया अल्लाह के दिन के काम को एक पार्ट टाइम ना बनाया जाए, कुछ बनाया। आई वांट टू डेडिकेट माय होल लाइफ। पर हमें नहीं पता था कि इल्म गायब में अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या चुना हुआ। तो मेरा Definitely. जो फोकस था उस इन्वायरमेंट रहने की वजह से फिर मैं उनके साथ कुछ साल तक जाता रहा। तबलीगी जमात में उन मरकज़ में ढूंढा ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं। फिर क्या हुआ कि मेरा जो फोकस था वक्त के साथ साथ जो है वो आखिरत की तरफ चले गया। क्यों ना एक अल्लाह ताला के दिन का काम किया जाए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन भी है, जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए, अपनी भी इस्लाह हो और दूसरों की भी इस्लाह हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर और मैं हूं फातिमा वसीम। आज हमारे शो में डॉक्टर अमार ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एक वक्त पे गोल्ड स्मिथ थे, बट उसके बाद उन्होंने अल्लाह की राह में काम करना शुरू कर लिया, दीन के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी अब तक की स्टोरी, उनकी अब तक की जर्नी कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, गोल्ड स्मिथ से एकदम से आप दीन के लिए काम करना शुरू करें, व्हाट वाज द टर्नओवर आपकी लाइफ में जो आपको दीन की तरफ ले आया? देखिए, मेरा टर्नओवर एक कोई प्री प्लान नहीं था। ओके इट वाज आई बिलीव इट वाज चूजन बाय अल्लाह। ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से Okay. ही एक तौफीक थी कि उसने मुझे जैसे इंसान को एक दीन के काम के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे मेरी तो एक बिजनेस लाइफ थी। आई वाज डूइंग लाइक अ डायमंड बिजनेस एंड द ज्वेलरी बिजनेस। तो मेरी रेगुलर लाइफ में चलते चलते जैसे होता है कि इंसान अपने लिए एक अलग रास्ता चुनता है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ और मैंने एक्सपेंड करना है, इसके बाद मैंने ये करना है, मैंने इसके बाद ये करना है। पर हमें नहीं पता था कि इल्म गायब में अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या चुना हुआ। कौन सी तो ड्यूटीज मेरे ख्याल में लगाई इट वाज ओनली बाय द प्लान बाय अल्लाह कि जिन्होंने जो ज़्यादा जानता है हमारे लिए बेहतर क्या है, जिन्होंने मतलब कि अल्लाह ताला ने चूज़ किया कि इस शख्स के लिए दीन का काम बेहतर है और इसकी आखिरत के लिए ये ट्रैक बेहतर है। सो होता ये है कि कभी अल्लाह ताला किसी को डायरेक्टली हिदायत दे देते हैं, तो कभी ये होता है कि कोई हिदायत का ज़रिया बनते आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सो है। इसी तरह आई वाज लिविंग माय रेगुलर लाइफ। ड्यूरिंग लाइफ आई हैड सम रिलेटिव एंड माय कज़न जो थे पाकिस्तान से वगैरह थे, आए थे। तो जी जी। वहाँ उनका ताल्लुक था तबलीगी जमात से। अच्छा। सो ही वाज देयर फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क। ओके। तो उन्होंने वहाँ के जो मरकज़ था वहाँ से मुझे उन्होंने उनके साथ मुझे कनेक्ट किया और ख़ुद वापस पाकिस्तान चले गए। तो मेरा कुछ इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ कि कुछ अपनी इस्लाह हो जाए कुछ नेक लोगों में। यू नो व्हेन यू चेंज द एनवायरनमेंट योर फोकस Obviously. ऑफ लाइफ इज चेंज। तो मेरा डेफिनेटली। जो फोकस था उस इन्वायरमेंट रहने की वजह से फिर मैं उनके साथ कुछ साल तक जाता रहा। तबलीगी जमात में उन मरकज़ में ढूंढा ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं। एज अ कॉमन मुस्लिम मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता था दीन के बारे में, लाइक टू डीपली। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरा जो फोकस था वक्त के साथ साथ जो है वो आखिरत की तरफ चले गया कि क्यों ना एक अल्लाह ताला के दिन का काम किया जाए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन भी है, जो ऐसे है। दुनिया में भी काम आए और आखिरत में आपके लिए एक समझें कि क्या बोलते हैं उसको, एक बैंक अकाउंट की तरह आखिरत में आपके लिए इकट्ठा हो, जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए, अपनी भी इस्लाह हो और दूसरों का भी इस्लाह हो। तो इस तरह वहाँ से मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ दीन के काम की तरफ। दीन के काम की तरफ आपने कितनी, आपकी क्या एज थी जिस वक्त आपने ये काम स्टार्ट किया? Sorry, I don't understand you. Speak loud. सर, व्हाट वाज योर एज? I believe was back in 17 साल पहले था। It was the whole thing started in 2007. ओके। 2007 में हुआ था। I believe I was like maybe 29, 30 something, शायद मेरी एज होगी। ओह So like माशाल्लाह। 30 years old. So sir, what about your work about gold and diamonds you were dealing in? मेरा जो बैकग्राउंड है it belongs to like a jewelers family. Okay. Like हमारा जो टोटली ही एक राजपूत का खानदान है जिनका ताल्लुक ही, जिनको सनियारा बरादरी कहते हैं। ठीक So है। we were like सनियारा बरादरी and of course everybody is into the same field, like ज्वेलरी का काम करना। फिर वालिद साहब का I was born in Pakistan, ओके। लेकिन I was like 3 or 4 years old when we left Pakistan and moved to Dubai. तो Alright. हमारी जो टोटली फैमिली की लाइफ है फॉरेन में गुजरी है। तो वहाँ पर कुछ साल वालिद साहब का ज्वेलरी का शोरूम था दुबई Okay. में। फिर बैक इन 1996 वी शिफ्टेड टू न्यूयॉर्क। फिर वहाँ पे वालिद साहब का ज्वेलरी का काम था। फिर उनकी वफ़ात के बाद भाई थे, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंटली काम शुरू किया। देन आई स्टार्टेड माय ओन इंडिपेंडेंट काम।
جو جویلری کا کام تھا. پھر خود کا ڈائمنڈ ٹریڈ مارک اپروو کروایا جو انٹرنیشنل ٹریڈ مارک تھا. پھر الحمدللہ کام چلتا رہا. ڈیورنگ مائی بزنس ایئرز ایٹ دا سیم ٹائم مائی کزن وزٹڈ ٹو نیو یارک. تو پھر ڈیورنگ دا بزنس آئی اسٹارٹڈ گوئنگ ٹو تبلیغی جماعت. تو میرا جو دماغ کا فوکس تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ بزنس سے کم ہوتا تھا, اس طرف زیادہ ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ مائی فوکس واز اسٹارٹڈ فرام دیئر ٹو دس سائڈ. تو پھر میرا جو ٹوٹل پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا آفٹر سو مینی ایئرس کہ اللہ کے دین کے کام کو ایک پارٹ ٹائم نہ بنایا جائے, کچھ بنایا. آئی وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ مائی ہول لائف فار دا دین آف ورک. تو میرا جو 100% کام تھا وہ ٹوٹلی ہی میں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا اللہ کے دین کے لیے. بس میں اللہ کے دین کے لیے تو آپ نے اپنی لائف کو بھی لائک یو ڈیڈیکیٹڈ یور انٹائر لائف ٹو ہیم. بٹ اس کے بعد آپ پاکستان آپ کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, اور یہاں پہ آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ مل کے کتنا کام کر رہے ہیں؟ میرا جو تعلق رہا ہے کچھ سال ہی رہا ہے. اوکے. پھر اس کے بعد تعلیمات میں گیا, کچھ پلیٹ فارم بدلے. پھر الحمدللہ جو انٹرنیشنل علماء وغیرہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچایا. پھر بڑھتے بڑھتے جو انٹرنیشنل دعوت کا کام تھا وہ کرنا شروع کر دیا. لیکن الحمدللہ آئی بلیو کہ جو تبلیغی جماعت دنیا میں کام کر رہی ہے اس سے بہت سے کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. لائک بیکاز وین آئی اسٹارٹڈ دیٹ, تو میرا انٹروڈکشن ہوا تھا بیک لائک 17 ایئرز اگو. وہ ہوا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا تھا, ان کے بیانات سنتا تھا, ہوتا تھا. لیکن gradually I growed and reached this stage actually. Okay. So nowadays are you connected with Maulana Tariq Jameel and are you working with him? اس وقت میرا کسی بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ کام نہیں کر رہا بیکاز آئی ایم ٹوٹلی گون سیپریٹ نا. تو ٹوٹلی ہی سیپریٹ ہو گئے ہیں. لائک تبلیغی جماعت میں لائک میرا ہوتا ہے کہ لائک ٹوٹلی آرگنائز ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا اس قسم کے پروگرام وغیرہ کرتا ہوں میں. آپ اس طرح کے پروگرامس کرتے ہیں, بٹ آر یو گیونگ سم موٹیویشن ٹو دا انٹائر اسکول اسٹوڈنٹس اور کالج اسٹوڈنٹس اور سم تھنگ لائک دیٹ؟ ایز ایم ان پاکستان رائٹ ناؤ سنس لائک 2-3 months already. تو میرا ایک لانگ پلان ہے ٹو اسٹے ہیئر فار لانگ ٹائم, ٹو وزٹ دا یونیورسٹیز اینڈ to have a question and answer sessions with the public actually. So inshallah by time is moving and I'm trying to organize many programs. Abhi I mean already it's very too much tough schedules hai mera to giving us the schedule to someone because meri personal life hai jo meri management hai that life and I have to dedicate to the people jinke sath maine program karna hai. Kuch ulama ke sath conferences wagera hoti hain, so I have to manage all the schedules actually. Is it really difficult for you to manage each and everything regarding your daily routine? دیکھیے مینیج کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مینیجرز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو کام دیا جاتا ہے کہ یو ٹیک کیئر آف دس ون, یو ٹیک کیئر آف دس ون, یو ٹیک کیئر آف, پلیز لیو می الون. اگر کوئی انکوائری وغیرہ آتی ہے, کچھ کانفرنس وغیرہ, کچھ میٹنگز وغیرہ کی, سو وی کوآرڈینیٹ ٹرائی ٹو ٹوگیدر. سو دے آسک می وین یو آر اویلیبل, سو آئی ہیو ٹو ٹیل دیم اوکے دس ٹائم آئی اویلیبل, آئی ایم دس ٹائم آئی ناٹ اویلیبل, پلیز آئی ایم ویری بزی رائٹ ناؤ, کیونکہ میری دیکھیے پرسنل لائف بھی ہے. دین آئی ہیو ٹو ڈو مائی کمیونیکیشن with the international, with other people also. So I'm very busy person actually. Are you taking some online classes? No, we are not into that actually. It's because ساری جو management وغیرہ ہے, the management is taking that. I have been on separately. Okay. So جتنا بھی کام وغیرہ کر رہے ہیں یہ ساری مینجمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں. جیسے ہماری یونیورسٹی عالم یونیورسٹی ہے, وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ٹیمز ہے, فیکلٹیز ہے, پروفیسرز ہے. So we have a huge team. That's a one chapter. جو میڈیا کی ٹیم ہے that's a separate chapter. ابھی ہمارے ہنڈریڈز آف یوٹیوب چینلز ہیں, that's a separate chapter. But overall what I do I just watch. یہ میرا کام ہوتا ہے. تو سر ابھی تک آپ نے لائک دیٹس اے کویشچن, دین اور دنیا obviously دو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں ہمارے. جی. سو دین کی طرف کتنے لوگوں کو آپ لانے میں کامیاب رہے ہیں؟ دیکھیے انسان تو کوشش کرتا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہوتا ہے. جسٹ بیفور I was talking to the media team actually, جیسے سورۃ غاشیہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رسول کو لست علیہم بے مسیطر. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو تمہارا کام ہے تم لوگوں کو پیغام دو, کسی کو ہدایت دینا نہیں دینا وہ میرا کام ہے, تم ان کے اوپر سختی مت کرو. تمہارا کام ہے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دینا ہے, اسلام کیا ہے, ایک اللہ کون ہے, ان کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ کرنا, یہ آپ کا کام ہے. اٹ از ناٹ نن آف یور بزنس ٹو فورس سم ون. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, تم اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. میں چاہوں گا تو اس کے دل کو کھولوں گا, اور اس کے دل میں تڑپ ہوگی کہ ٹروتھ جاننے کی, تو میں اس کو ہدایت دوں گا میں. تو ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں جب دعوت کا کام کرتے تھے غیر مسلمانوں,
We used to deal with hundreds of people. تو کوئی کویشچن لے کے آ رہا ہے, کوئی کویشچن لے کے آ رہا ہے, لیکن الحمدللہ بیکاز آف دا ورک, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جنہیں ہم جیسے گنہگار لوگوں سے بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. تو پھر اس کے بعد دعوت کا کام شروع ہوا. دین آئی کیپ مائی سیپریٹ آل alone by myself, just trying to look over everything. سر ایک سکون ملتا ہے کہ جب آپ کی وجہ سے کوئی اور پرسن اسلام قبول کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, اس وقت جو آپ کی فیلنگ ہوتی ہے, کین یو جسٹ شیئر سم تھنگ اباؤٹ دیٹ فیلنگ ایٹ دیٹ ٹائم؟ دیکھیے دو لوگوں کی فیلنگ ہوتی ہے, ایک تو ہماری فیلنگس بھی ہوتی ہے اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی. دیکھیے لیٹ می ایکسپلین, جب ہم کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں, اگر وہ پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, ہم کو کلمہ پڑھاتے ہیں, وہ پڑھ لیتا ہے. ڈیورنگ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو غیر مسلمان ہوتے ہیں نا, ان کا جو نفس ہوتا ہے نا, وہ شیطان چلا رہا ہوتا ہے. تو جب وہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, تو ان کی آنکھوں میں نا ایک آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں. اٹ از بیکاز کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ اندر سے نا ایک واش ہو گئے, جیسے ری برتھ ہوتی ہے نا کسی کی, ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوئے ہیں فریش ہو کے, تو بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ دے آر کنیکٹڈ. بیکاز پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, none he was not a god or he was not a son of God, and what is the Trinity. تو کیا ہوتا ہے جو غیر مسلمان ہمارے پاس آتے تو ہمیں بائبل ان کو پڑھانی پڑتی تھی کہ بائبل میں کیا لکھا ہے, بیکاز یہ بیچارے they born in a Christianity, they don't know about the Bible. تو مسلمان جو دائی ہوتے ہیں ان کو بائبل کا علم ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے چیپٹر میں کون سی ورسز میں کیا ایکسپلینیشن دینی ہے, ہاؤ یو کمپیئر دیٹ. تو قرآن کمپیریزن کر کے پھر ان کو ٹروتھ بتانا ہے کہ دس از دا ٹروتھ. تو پھر جب ان کو ٹروتھ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہدایت فرماتا ہے, جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں دے بیکم اے مسلم, دے آلسو کرائے, تو پھر ہم ان سے کسی مسجد کے ساتھ رائے کرتے ہیں. تو ہماری فیلنگز یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ جیسے گنہگار کے ہاتھوں کسی کو کلمہ پڑھا دیا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کلمہ پڑھاتے تھے تو وہ رو پڑتے تھے, وہ کہتے کہ میں نے آج ایک شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لی ہے. سر یہ تو ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے اوبیسلی, بیکاز دین کے لیے کام کرنا اٹس اے ویری بگ ریسپانسبلٹی اف یو آر گوئنگ تھرو آل دس اینڈ یو آر جسٹ کنونسنگ پیپل ٹو ایکسیپٹ اسلام. So sir, do you remember any perfect figure that how many people have accepted Islam till now? دیکھیے اٹ واز ناٹ می اونلی, جیسے ہماری ٹیمز وغیرہ ہوتی تھی, وی یوزڈ ٹو گیٹ لائک thousands of material like Islamic and pamphlets and the brochures and the booklets to give to the non-Muslim, کہ جہاں پہ اسلام کے بارے میں کیا ہے, کہاں سے آیا. پھر اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے لے کے جہاں ان کے بعد آئے ابراہیم علیہ السلام آئے, پھر ہمیں ان کو بتانا پڑتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2 چینیں شروع ہوئی تھی, ایک حاجر علیہ السلام کی طرف سے اور ایک تھی سارہ علیہ السلام کی طرف سے. تو ہمیں ان کو پڑھانا پڑتا تھا کہ حاجر علیہ السلام سے کتنی نسلیں آگے آئی ہیں اور سارہ علیہ السلام سے کتنے پیغمبر آئے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے بعد ان کے جو بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام, پھر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام, پھر ان کے جو بیٹے تھے ان میں سے یوسف علیہ السلام آئے. پھر ہمیں ان کو بتانا پڑتا تھا کہ what is all the messengers came in this دنیا for what, کیوں کیا کرنے آئے تھے, ٹھیک ہے. ہمیں ان کو یہ سب کچھ بتانا پڑتا تھا. پھر یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے الحمدللہ, پھر ہماری جو ٹوٹل وغیرہ ٹیم وغیرہ کام کرتی تھی, وی یوزڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ لائک thousands of Qurans every year. ہر سال ہزاروں کے حساب سے جو بکلٹ دے رہے ہیں غیر مسلمانوں کو, سب بانٹ رہے ہیں کہ کوئی سوالات پوچھے. پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا کہ آن لائن پہ بھی لوگ دوسری کنٹری سے رابطہ کرتے تھے, دوسری کنٹری سے لائک آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, UK, فرام یورپ ٹو آسک می کویسچن. تو الحمدللہ lot of people say the shahada on the phone, lot of people say the shahada on the internet, lot of people say the shahada in person. تو الحمدللہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. بتاؤ تو جو فیلنگ ڈاکٹر عمار آج ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, واقعی دین کا کام کرنا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہے, اور اتنے سارے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا وہ تو دلی سکون ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.